السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اسٹوڈنٹس، آپ موجود ہیں اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم کور کریں گے دور بنو عباس کو، جسے خلافت عباسیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ اس دور میں کیا کیا اہم کارنامے انجام دیے گئے، اس دور کی ابتدا کب سے ہوئی اور کب اس کا اختتام ہوا، اور اس کے اختتام کے زوال کے اسباب کیا تھے۔ ان چیزوں پر ہم مختصراً انشاءاللہ نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے عباسی دور کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو خلافت عباسیہ قائم ہوئی، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہی آگے چل کر قائم ہوئی تھی۔ وہ کچھ یوں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جو صاحبزادے تھے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو سیاست سے کنارہ کش ہو تھے، لیکن اہل بیت کے کچھ حامی تھے جو اس زمانے میں جو ابتدائی جنگیں ہوئیں تو ان کا نام جو ہے وہ شیعان علی پڑ گیا تھا، کہ وہ حضرت علی کے حامی ہیں۔ تو ان کی امامت اور رہنمائی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غیر فاطمی ایک بیٹے تھے محمد بن حنفیہ، ان کی طرف منتقل ہوگی۔ چونکہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے تو سیاست چھوڑ دی تھی، تو پھر محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت علی کے بیٹے تھے لیکن غیر فاطمی تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے نہیں تھے، تو ان کی طرف جو ہے وہ امامت منتقل ہوگی، وہ ان کی قیادت کرتے رہے۔ جب محمد بن حنفیہ کے بھی انتقال ہو گیا تو پھر ان کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ جو ہے وہ امامت کے درجے پر آ گئے، لیکن جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے تھے محمد بن علی، تو انہوں نے یہ منصب، امامت کا منصب، محمد بن علی کو جو ہے وہ حوالے کر دیا۔ تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے امامت نکل کر جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کی طرف منتقل ہوگی، اور پھر محمد بن علی جو ہیں ان کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم جو ہیں وہ امام کا درجہ انہوں نے پایا، اور پھر ان کے بعد جو ہے ان کے چھوٹے بھائی ابو العباس جو ہیں وہ امامت کے درجے پر فائز ہوئے، جو کہ بنو عباس کے پہلے خلیفہ تھے۔ ہم نے اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے آگے۔ بنو عباس کا دور تقریباً 132 سے لے کر 655 ہجری تک پھیلا ہوا ہے، بہت ہی طویل عرصہ ہے، تقریباً 500 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ اس طویل عرصے میں بہت مضبوط اور بہت ہی مستحکم حکومت رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ ابھی اس کا ہم دور عروج، دور زوال اور پھر زوال پذیر جو دور ہے وہ کتنا رہا، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو اس دور کی ایک چیز یہ تھی کہ یہ چونکہ بادشاہت کا دور تھا، تو اس میں تھوڑی سی پچھلی دور سے تھوڑی تبدیلی ایک یہ آئی کہ اس سے پہلے تک، اس کی ابتدا تک بھی جو خلافت تھی، جو حکومت تھی، وہ عرب کے پاس تھی، لیکن بنو عباس کے دور میں یہ عرب کے ہاتھ سے پھر نکل کر جو ہے وہ عجم کی طرف منتقل ہوئی، اور ترکوں کو اس دور میں بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت حاصل ہوئی۔ ابتداءً تو ان کو فوج میں بھرتی کیا گیا تھا، لیکن بنو عباس کے کچھ خلفاء نے ان کو بلا ضرورت بہت زیادہ اختیارات دیے، اور پھر وہ اختیارات انہی کو مہنگے پڑے، اور بعد میں وہی ترک جو ہیں وہ ساری باغ ڈور سنبھالنے لگے، اور خلفائے بنو عباس جو تھے وہ صرف کٹھ پتلیاں بن کر رہ گئے تھے۔ تو یہ تقریباً اوورال پورا تقریباً 500 سالہ جو دور تھا، 132 ہجری سے لے کر 655 ہجری تک، اس میں ٹوٹل 37 خلفاء ہوئے تھے، اور اس میں جو دور عروج تھا ان کا وہ 132 ہجری سے لے کر 247 ہجری تک تھا۔ یہ پیک ٹائم تھا ان کا، اس میں مسلسل یہ ان کی سلطنت کی جو سرحدیں تھیں وہ مسلسل بڑھتی رہیں، پھیلتی رہیں، اور اس میں تقریباً پہلے 10 خلفاء آتے ہیں بنو عباس کے۔
یہ 10 کے 10 خلفاء جو ہیں وہ انتہائی مضبوط اور غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ خلافت بنو عباسیہ میں یہ ایک اہم بات ہے کہ چونکہ شخصی حکومت پر جو ہے اس کا زیادہ انحصار تھا، تو اس میں جو کوئی بادشاہ ایسا آیا جو علم و فضل کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے، تدبر کے لحاظ سے فوقیت رکھتا تھا، بڑا تھا، سمجھدار تھا، تو اس نے تو نظام سلطنت کو سنبھالا اور اس کے دور میں ترقی بھی ہوئی اور سرحدیں بھی مزید پھیلیں، علم کے حوالے سے بھی مزید آگے جو ہے سفر طے ہوا۔ لیکن بیچ میں جو کوئی ایسا آ گیا، کوئی چونکہ شخصی حکومت تھی تو باقی بات بیٹا یا اسی خاندان کا، شاہی خاندان کا ہی کوئی نہ کوئی فرد عام طور پر بنتا تھا، تو اگر کوئی ایسا کوئی دوسرے کو قتل کر کے یا اس طرح سے جب آگے آتے تھے تو عام طور پر پھر وہ جو ہے عیش پرستی کے دل دادہ ہوتے تھے اور وہ اپنی مستی میں مگن رہتے تھے، اور سلطنت جو ہے وہ مسلسل پھر زوال کی طرف جاتی رہتی تھی۔ تو ابتدائی جو 10 خلفاء تھے جن کے دور میں مسلسل عروج کی طرف جاتا رہا بنو عباس کا دور، تو ان میں ہوا یوں کہ 8ویں نمبر پر آئے تھے معتصم باللہ۔ تو معتصم باللہ نے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے القابات اختیار کرنے شروع کی تھے، اس میں مسلسل بس اللہ کا نام استعمال کرتے تھے، معتصم باللہ، مقتدی بامر اللہ، اور مہتدی باللہ، مہدی باللہ، اور اس طرح کے بے شمار ان کے نام ہیں، آپ پڑھیں گے تو یاد رکھنے دشوار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک ذوق تھا ان کا۔ تو 8ویں نمبر پر آئے تھے معتصم باللہ۔ تو معتصم باللہ جو ہیں اس نے ایک سیاسی غلطی کی، اس نے عربوں کے بجائے ترکوں کو جو ہے وہ فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ مضبوط ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مختلف اس کے بارے میں اپنی ایک اسٹریٹجی تھی، لیکن وہ اسٹریٹجی مہنگی پڑی، اور وہ فوج میں جب بہت زیادہ ترکوں کو بھرتی کیا گیا اور پھر ان کو عہدے اور مناصب دیے گئے تو وہ بہت زیادہ زور پکڑ گئے، اور پھر جیسے ہی انہوں نے زور پکڑا تو ان کے بنو عباس کے زوال کا دور شروع ہو گیا۔ اب بنو عباس کا جو زوال کا دور تھا اس کو بھی میں مزید جو ہے زوال پذیر دور اور زوال کا جو اصل دور تھا اس میں الگ الگ سے میرے خیال سے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایک زوال پذیر دور تھا، یعنی جس میں تھوڑا بہت وہ زوال کی طرف گئی، اور یہ تقریباً 247 ہجری سے 400 ہجری تک کا دور ہے۔ اس میں کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، اور یعنی سیاسی قوت جو تھی وہ ان کے ہاتھ سے جا رہی تھی، لیکن سلطنت کے علاقے جو ہے وہ محفوظ تھے کسی قدر، لیکن جو رعب و دبدبہ تھا سلطنت عباسیہ کا وہ کم ہوتا جا رہا تھا، اور منمانیاں جو ہے وہ شروع ہوتی جا رہی تھیں۔ امیر الامراء نے جو ہے مختلف جگہوں پر امیر الامراء جو تھے، جو ان کے گورنرز تھے، انہوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے تھے اور وہ اپنی منمانیاں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ زوال پذیر دور کہلاتا ہے، یہ تقریباً 247 ہجری سے 400 ہجری تک کا دور کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اصل زوال کا دور شروع ہوتا ہے تقریباً 400 ہجری سے 655 ہجری تک۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مضبوط سلطنت تھی کہ جس کے زوال میں، جس کو ٹوٹنے میں 255 سال لگے۔ آج کے دور میں 2 سال، 4 سال، 5 سال حکومت کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ 5 سال کوئی جو ہے حکومت پوری کر کے چلے جائے تو بڑا مہان سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اتنا چھوٹا سا علاقہ۔ تو اس وقت پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ان کی سلطنت کتنی مضبوط تھی کہ ان کو 255 سال جو ہے وہ زوال میں لگے اور ٹوٹنے میں لگے۔ تو بہرحال یہ جو زوال کا دور تھا یہ ٹوٹل ایسا دور تھا جس میں خلفائے بنو عباس صرف کٹھ پتلی بن کر رہ گئے تھے، اور وہ اپنی مرضی سے کوئی جو ہے میجر کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ترکوں کا اور دوسری طرف منگولوں کے دباؤ میں تھے،
تو اس صورتحال میں ترکوں کو بہت زیادہ فوقیت حاصل تھی، جس کو وہ چاہتے تھے اس کو اٹھا کے خلیفہ بنا دیتے تھے، لیکن جب اگر وہ ترکوں کے خلاف کوئی ایک قدم بھی اٹھانے کی کوشش کرتا تو وہ اس کو قتل کروا کر دوسرا کوئی اٹھا کے جو ہے وہ وزیر بنا دیتے تھے۔ آپ اگر تفصیل سے کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو بے شمار اس طرح کی شخصیات بیچ میں گزری ہیں جو علم و فضل کے لحاظ سے اچھی تھیں۔ ترکوں نے پہلے ان کو خلیفہ بنایا، لیکن جب انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو ترکوں کے مفاد کے خلاف تھا تو وہ اٹھا کے انہوں نے اس شخص کو ہی قتل کروا دیا۔ تو بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں۔ بہرحال آخر کار تقریباً 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا، دارالخلافہ پر حملہ کیا، اور جو ہے وہ خلیفہ کو قتل کر کے بنو عباس کی جو خلافت تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ اب یہ جو بنو عباس کا دور تھا، بہت زیادہ تفصیل سے تو ہمیں جاننے کا موقع نہیں ملے گا۔ بہرحال میں کچھ سپورٹیو جو بکس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے گوگل ڈرائیو پر بھی اپلوڈ کر دوں گا، ان کو بھی ضرور آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس میں سب سے پہلے جو بنو عباس کے خلیفہ ہوئے ہیں وہ ابو العباس السفاح تھے۔ سفاح کے نام کے ساتھ وہ مشہور تھے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے بے شمار جو ہے بہت ہی زیادہ خون ریزی کی تھی، اور اپنے جو مد مقابل تھے بنو امیہ تو ان کو بہت ہی زیادہ قتل کروایا تھا۔ پورے کے پورے شہر جو ہے وہ خالی کروائے، سب کے سب لوگ جتنی بھی جس طرح حجاز میں تھے، مکہ مدینہ میں، وہ تمام وہ لوگ جو وہاں پر مقیم تھے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے ان کو قتل کروایا، اور بصرہ میں جو ہے اموی جتنی بھی تھے ان سب کو قتل کر کے ان کی لاشیں جو ہیں وہ سڑکوں پر پھینکیں، اور بے شمار اس طرح کی جو ہے شہروں میں بہت ہی زیادہ اس نے خون ریزی کی تھی، جس کی وجہ سے اس کو سفاح کا لقب جو ہے وہ اس نام سے مشہور ہوا کہ یہ ہے ہی خون ریز۔ بہت زیادہ اس نے اس سے اس کا بہت زیادہ رعب اور دبدبہ پھیلا، اور بہت اس کی طاقت جو ہے وہ ہر طرف پھیلی، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ بنو امیہ کا ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اختتام ہو گیا، اور ان کا کوئی ایسا ان کی ٹسل کا ان کی مقابلے کا کوئی جو ہے وہ سامنے باقی نہ بچا۔ یہ بھی ایک اہم وجہ تھی جس کی وجہ سے خلافت بنو عباسیہ کو بہت زیادہ دوام حاصل رہا، بہت زیادہ عرصے تک یہ قائم رہی۔ تو ابتدا تو ایسی ہوئی تھی، لیکن بعد میں درمیان میں کئی خلفاء ایسی بھی ہے جو بڑے مدبر اور بڑے علم کے دل دادہ تھے، اور تمام علوم اور فنون میں انہوں نے بے شمار جو ہے وہ خدمات انجام دیں۔ انہی میں آگے چل کر ایک خلیفہ ابتدا میں ہی آئے، منصور۔ تو منصور نے بھی بہت ہی بہترین طریقے سے پھر حکومت کی۔ وہ ابتدائی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے بہترین حکومت کی۔ تو وہ بہت ہی زیادہ مدبر قسم کا تھا۔ آیا تو وہ بھی جب اس نے خلافت لی تھی تو خلافت اس نے بھی قتل و غارت کے ذریعے سے لی تھی، لیکن اس کی قتل و غارت تھوڑی سی ایسی تھی کہ جو امت کے حق میں تھی۔ تو اس نے اپنے دور میں سرحدیں بھی وسیع کیں، اس طرف بھی توجہ دی، اور جو ہے اپنے جو اس کے مقابل تھے ان کو بھی شکستیں دیں مسلسل، اندرونی بیرونی شورشیں جو تھیں ان کو بھی ختم کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گو کہ علوم و فنون پر خرچ بھی بے شمار کرتا تھا، اور اہل علم کی اہل قلم کی سرپرستی خود کرتا تھا، خود سے وہ جو ہے تراجم بھی کرواتا تھا دوسری زبانوں سے، لیکن جو ہے کچھ سلطنت کے حوالے سے بھی اس نے تبدیلیاں کی، کچھ نئے عہدے جو ہیں وہ اس نے وضع کیے، اور باقاعدہ ڈپارٹمنٹس بنائے۔ امور سلطنت کو بہت زیادہ اس نے سنوارا تھا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ان عوام کی سہولتوں پر، ان کی ضروریات پر بے شمار خرچ بھی کرتا تھا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ کفایت شعار قسم کا تھا، اور بہت دیکھ بھال کے خرچ کرتا تھا۔ اس سارے خرچ کے بعد جب اس کے وفات کا وقت آیا تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت خزانے میں اتنا پیسہ تھا کہ 10 سال تک جو ہے
بآسانی پوری سلطنت جو ہے چل سکتی تھی، اس کے تمام اخراجات کو آسانی کے ساتھ پورا کیا جا سکتا تھا۔ تو اس کے بارے میں مشہور تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ جو دولت ہے یہ حکومت کے لیے قلعے کی طرح ہوتی ہے اور دین و دنیا کے لیے رکن کی طرح ہے، اس کا درجہ جو ہے وہ رکن کا درجہ ہے۔ تو یہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر آگے چل کے اور بھی بہت بیچ میں اچھے خلفاء بھی رہے۔ ہارون الرشید کا زمانہ بہت ہی بہترین زمانہ سمجھا جاتا ہے، اس کو تراجم کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے زمانے میں اس نے علم کو بہت زیادہ فروغ دیا، اور تو ہارون الرشید کے زمانے میں مختلف شورشیں بغاوتیں بھی ہوئی، لیکن ہارون نے ان سب کو جو ہے وہ قابو بھی کر لیا اور ان پر فتح بھی حاصل کی۔ اس کے زمانے میں اور فتوحات بھی اپنی جگہ چلتی رہیں، لیکن ایک چیز ایسی بھی تھی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سلطنت کا کتنا رعب و دبدبہ جو ہے وہ کفار پر بیٹھ چکا تھا، کہ اس وقت کی سب سے بڑی جو سلطنت تھی مقابل میں روم کی سلطنت، اس کے شہنشاہ کو کس لہجے میں جو ہے وہ مخاطب کرتے تھے اور کس طرح سے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ واقعہ یہ ہوا اس کے دور میں کہ قسطنطنیہ اور اناطولیہ کی جو باشندے تھے، تو انہوں نے وہاں پر اس دور میں ملکہ ایرنی تھی، ایرینی یا ایرنی اس کا نام تھا، تو وہ جو ہے وہاں کی ملکہ تھی، لیکن اس نے خراج وغیرہ بھیجا جو پہلے سے چل رہا تھا، جزیہ چل رہا تھا، تو ٹیکس بھیجا مسلمان حکومت کو، ہارون الرشید کو۔ تو اس کے بھیجنے کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں نے ملکہ کے بجائے جو ہے نقور کو جو ہے وہ اپنا شہنشاہ بنا لیا۔ تو نقفور نے جو ہے وہ ہارون الرشید کو لکھا کہ جی جو جزیہ ادا کیا ہے وہ فوری طور پر ساری رقم مجھے واپس بھیجی جائے۔ تو ہارون الرشید کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، اور پھر بہت سخت الفاظ میں اس کو مخاطب کر کے لکھا کہ من ہارون امیر المؤمنین الی نقفور کلب الروم قد قرأت کتابک ابن الکافرہ والجواب ما تراہ دون ما تسمع، کہ یہ ہارون الرشید کی طرف سے لکھا جاتا ہے جو کہ امیر المومنین ہیں، روم کے کتے نقفور کے نام، اور پھر خط لکھا۔ باقی اس کی بات یہ تھی کہ میں نے تمہارا خط پڑھ لیا ہے، کافر کے بچے، تم جواب کانوں سے سننے کے بجائے آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور پھر پورا ایک مضبوط لشکر جرار جو ہے تو وہ لے کر ہارون رشید نکلے، اور پھر شہنشاہ نقفور پر جو ہے وہ حملہ کیا، اور اس کو مسلسل جو ہے اتنی شکستیں دیں کہ مجبور ہو کر پھر اس نے جو ہے وہ صلح کی اور ہمیشہ کے لیے خراج دینا منظور کیا۔ تو اس لہجے میں پھر بات کرتے تھے، اور ان دغابازوں کو جو ایک دفعہ جو ہے وہ معاہدہ کر کے پھر پیچھے ہٹ رہے تھے، تو ان کو صحیح سے جو ہے وہ سبق سکھایا، تو اتنی ان کے مضبوط تھی۔ بہرحال اس نے اور بھی علمی کارنامے میں بہت انجام دیے، بہت بہترین طریقے سے ایک نمائندگی کی اور امیر المومنین ہونے کا حق ادا کیا۔ اس کی سیاست کا جو سب سے اہم اصول تھا وہ یہ تھا کہ عوام کو خوشحال زندگی بسر کرنے کے مواقع ملیں، اور لوگوں میں انصاف، اور خاص طور پر جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ایماندار ہوں اور انصاف پسند ہوں، اور اس سب کو وہ چیک کرنے کے لیے عام طور پر جو ہے راتوں کو عام لباس پہن کر لوگوں میں بھیس بدل کر جو ہے وہ لوگوں میں گھومے پھرا کرتا تھا، اور حالات معلوم کرتا رہتا تھا کہ عوام کے رعایا کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ اس کے دور میں جو علمی کارنامے ہوئے تھے ان میں جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں جو فقہ حنفی کی تدوین کا کام ہوا وہ بھی اسی کے دور میں جو ہے وہ ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم موصلی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اور جو اور سے عیسیٰ بن یونس تھے، اور بھی کئی جو ہے وہ فقہا اور اس وقت کے ائمہ تھے جنہوں نے جو ہے علمی کارنامے ایسے علمی کارنامے انجام دیے جو آج تک جو ہے وہ مانے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب کسی سلطنت کی طرف سے، جب حکومت کی طرف سے سپورٹ کیا جا رہا ہو، اور جو ہے
حکومت اس حق میں ہو کہ یہ چیز آگے بڑھے۔ چنانچہ اس بات کو میں تھوڑا سا مختصر کروں گا کہ ہارون الرشید نے بیت الحکمہ قائم کیا تھا، جہاں پر یونانی زبان کی جتنی بھی اہم کتابیں تھیں ان کو اکٹھا کر کے ان کے ترجمے کیے جاتے تھے۔ خلافت بنو عباس میں ایسا بھی ہوا کہ جنگ میں جب مسلمان جیتے رومیوں سے تو بدلے کے طور پر جو ہے وہ کتابیں طلب کی کہ فلاں فلاں لائبریریاں ہمارے حوالے کی جائیں، یہاں سے فقہا بھیجے گئے، یہاں سے علماء بھیجے گئے کہ وہاں پر جتنی اہم کتابیں ہیں وہ لائی جائیں۔ تو ایسے جو ہے وہ علم کے دلدادہ تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ علم میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور پھر انہوں نے جو ہے مسلسل ان چیزوں کو آگے بڑھایا۔ بیچ میں کچھ ایسی بھی آئے جو رنگین مزاج تھے اور انہوں نے ایسی چیزوں کو روکنے کی کوشش کی اور اپنی عیش مستی میں پیسے خرچ کیے، لیکن جو ہے علم پسند بھی بہت سے رہے، خاص کر کے ہارون الرشید، اور پھر اس کے بعد آگے بھی کچھ خلفاء ایسے آئے۔ مثال کے طور پر مامون الرشید تھا، تو اس نے بھی ہارون الرشید کے مشن کو آگے بڑھایا۔ بہرحال جو مفصل تفصیل ہے، مثال کے طور پر اس میں سائنسی طور پر بھی کئی اہم کام ہوئے جو آج تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ جو زمین کی پیمائش کی گئی، جو بڑے بڑے سائنسدان سیاستدان جو وجود میں آئے وہ بھی اس دور میں آئے۔ موسیٰ خوارزمی کا نام شاید آپ نے سنا ہو، جو ریاضی کے بانیوں میں سے سمجھے جاتے ہیں، جس کو آج کل آپ میتھ کہتے ہیں۔ تو اس علم کی بنیاد کیسے رکھی مسلمانوں نے، ہم انشاءاللہ آگے اس پر پورا ایک لیکچر میں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو وہاں پر یہ زیادہ ان کی ڈیٹیل آئے گی کہ اس دور میں کون کون سے علمی کارنامے انجام دیے گئے تھے۔ تو خلافت بنو عباسیہ کا یہ پہلو جو ہے وہ ہم آگے چل کر علیحدہ سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بنو عباس کے دور میں عراق جو ہے وہ بھی دارالخلافہ رہا، اسی طرح ایران بھی دارالخلافہ رہا۔ عراق میں دوسرے جو بنو عباس کے جو دوسرے خلیفہ تھے منصور، انہوں نے پورا ایک شہر آباد کروایا تھا کہ جہاں سے پوری دنیا پر بنو عباس حکومت کریں گے، اور ان کا کہنا تھا میں اور پھر میرے بعد میری اولاد جو ہے وہ یہاں رہیں گی اور پوری دنیا پر حکومت کریں گی۔ تو ایسا ایک مثالی شہر یہاں پر آباد ہونا چاہیے جو ہر لحاظ سے سب سے بہترین ہو۔ تو اس کے لیے انہوں نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خرچ کر کے بہترین قسم کا ایک شہر تیار کروایا تھا، بغداد۔ اور پھر حقیقت میں بھی پوری دنیا کا وہ مرکز بن گیا۔ اور پھر جو بعد کے خلفات ہیں، جب ظاہر سی بات ہے خلافت جو کام کروائے گی تو وہ دارالخلافہ میں ہی ہوگا۔ جتنے بیت الحکمت قائم ہوا، جتنے تراجم ہوئے، جتنے کارنامے ہوئے، تو زیادہ کا تعلق جو ہے وہ بغداد ہی سے رہا۔ اور پھر اس کے بعد جو اس دور میں سائنسی ترقیاں ہوئیں، جو چیزیں آگے بڑھیں، جو شاہکار اور فن پارے جو ہے وہ تخلیق ہوئے، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم الگ سے پورا ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو وہ بہت زیادہ ایسی چیزوں کو فروغ ملا۔ اور پھر آگے دیکھیں کہ بغداد کی شان و شوکت کا اندازہ اس سے آپ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کا جو شہر تھا پوری دنیا میں جانا جاتا تھا، کورڈوبا کے نام سے آج بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ وہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر تھا، اور وہ تقریباً 5 لاکھ آبادی اس وقت تھی اس کی، اور بہت ہی زیادہ علم و فضل کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے بہت بہترین تھا۔ بعد میں چل کر مزید آگے بڑھتا گیا۔ علامہ اقبال نے بھی قرطبہ کے بارے میں بہت اپنی شاعری میں جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو بغداد جو ہے وہ اس کے ساتھ کمپیٹ کرتا تھا۔ بہرحال اسی طرح قاہرہ کا شہر جو ہے وہ انہی کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ تو یہ کچھ اہم کارنامے ان کے دور میں جو ہے وہ انجام دیے گئے۔ تو ہم نے کچھ تو یہاں پر ڈسکس کی، کچھ ان کے علمی کارنامے انشاءاللہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔